فقہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہم سنتے رہتے، فقہ فقہ، قرآن حدیث فقہ. عام طور سے اس کو ہمارے ہاں قرآن اور حدیث کے پیرالل ایک چیز قرار دیا جاتا ہے، کہ جیسے قرآن حدیث ہیں کچھ اور ہیں اور فقہ کچھ اور ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فقہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، فقہ یوں سمجھے کہ وہ ایک سینس ہے جس سے قرآن حدیث سمجھے جاتے ہیں، یا وہ مجموعہ ہوگا، جو رزلٹ ہوگا جو قرآن حدیث پر آپ غور کریں گے دیکھیں گے تو جن نتیجوں تک آپ پہنچیں گے وہ فقہ ہوگی. فقہ کو الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، جیسے روغن بادام بادام سے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. ہاں ویسے ٹھیک ہے، جب آپ کی طرف بادام رکھا ہے ایک طرف روغن رکھا ہوا ہے تو ویسے تو دو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں آپ کو، لیکن حقیقت میں دو نہیں ہے. جیسے قرآن اور حدیث آپس میں دو نہیں ہے، ویسے تو دو ہیں، قرآن الگ ہے حدیث الگ ہے، اس لیے کہ دونوں کی جو ایسنس ہے وہ ایک ہی ہے. قرآن اور حدیث کی ایسنس ایک ہے، اسی طریقے سے فقہ اور حدیث، قرآن و حدیث کی بھی ایسنس ایک ہے. ٹھیک ہے، تو فقہ کیا ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، بلکہ یوں سمجھے کہ فقہ کا لفظ ہی سینس کے معنی میں ہوتا ہے. فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، بلکہ گہری سمجھ کو. معمولی سمجھ کو فقہ نہیں کہتے، بلکہ گہری سمجھ کو فقہ کہتے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے: معرفت النفس ما لها وما علیہا، یعنی آدمی کا ان باتوں کو جاننا جن میں اس کا نفع ہے، جیسے اوامر الہی، اللہ کے احکامات، اور دیگر جائز باتیں اور چیزیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ احکامات اللہ کے جاننے سے اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی اس کو سکون رہے گا اور آخرت بھی اس کی بن جائے گی. اور جن چیزوں میں اس کا ضرر و نقصان ہے ان کو جاننا، جیسے اللہ کی منع کردہ باتیں اور چیزیں، کہ ان باتوں سے انسان بچے گا اور ان چیزوں کے استعمال کرنے سے بھی بچے گا تو اس کو نقصان سے بچ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ اصل میں نقصان سے بھری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا ہر معصیت میں ناریت ہے، ہر گناہ کے اندر آگ ہے. صرف وہ آگ ہمیں دکھائی نہیں دے، جیسے کہ کوئی کہے نا پیٹرول کی بوتل کو دکھائے آپ کو، کہے کہ یہ آگ ہے، تو جب تک آدمی کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا تو اس وقت تک وہ اس کو نہیں سمجھے گا. جس نے پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم زندگی میں پیٹرول دیکھا ہے وہ اس بوتل کو آگ سمجھنے کی تیار ہوگا. اب جھوٹ بول رہے ہو تم، تو پانی ہے، تو لیکوڈ ہے، ٹھنڈا بھی ہے، ہاتھ لگاؤ تو ایسے سکون سے بھی آتا ہے. تو کہے گا نا بابا یہ دکھائی دینے میں تمہارا ظاہر کا احساس یہ ہے، لیکن اصل میں آگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہلکی سی میں نے تیلی دکھانے کی ضرورت ہے، یہ بھڑک اٹھے گی. تو اسی طریقے سے جو گناہ ہوتا ہے وہ بھی اوپر سے اچھا اچھا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، دکھائی بھی کچھ اور دے رہا ہوتا ہے، اس کا جو احساس ہے، فیلنگ ہے، وہ بھی کچھ اور آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں آگ ہوتی ہے. تو گناہوں سے بچ جائے آدمی اور نیکیوں پر آ جائے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ تو موٹی سی بات پہ چلے کہ بھائی گناہ نہیں کرنے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، نا فرمانی نہیں کرنی. اب فرما برداری کی لسٹ کون سی ہے بھائی، اور نا فرمانی کی لسٹ کون سی، تو بتاؤ تاکہ پتہ چلے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ جو لسٹ مرتب کرے گا وہ فقیہ ہوگا، اور اس لسٹ کا نام تم سمجھے فقہ ہے. ڈو اور ڈونٹس، کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ فقہ ہے. کیونکہ قرآن حدیث میں اس طریقے سے آپ کو لسٹ نہیں ملے گی، نہ کوئی چیزوں کے سٹیٹس اس طریقے سے کلیئر ملیں گے، کیونکہ قرآن کا ایک سٹائل اپنا ہے، رائٹنگ سٹائل الگ ہے، حدیث کا حضور کا بیان کا انداز الگ ہے. تو اس کو آپ کو یوں چاہیں کہ یار مجھے پتہ چل جائے، کوئی مجھے ایسی بک بتا دو جس میں مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے کے یا نہیں کرنے کے، اور مجھے درجہ بندی کے ساتھ بتا دو کہ یہ اتنا غلط ہے، یہ کم غلط ہے، یہ اس سے کم غلط ہے، یہ بل بہت اچھا ہے، یہ کم اچھا ہے، یہ اس سے ذرا کم اچھا ہے، اور یہ گرے ہے، یعنی دونوں ہی اس میں ہو سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتا دو. تو آپ کو جب بھی آپ ایسی کوئی مطالبہ کریں گے تو آپ کو جو بھی چیز آپ کے ہاتھ میں ہینڈ اوور کی جائے گی وہ فقہ ہوگی، اسی کو مسائل وہ کہتے ہیں. اس تعریف کی روح سے علم فقہ میں عقائد، اخلاق اور اعمال، یہ پھر موٹے موٹے شریعت کے 3 چیپٹر ہو گئے. عقیدے، عقیدے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نے کا کانسیپٹس ہوتے ہیں، اس کے آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نظریہ ہوتا ہے اس کا، کریڈ کہتے ہیں اس کو. وہ آپ اسلامی عقائد جو ہمارے بک پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر سارے عقائد ہی ہیں، یعنی ایک مسلمان کو کیا سوچنا چاہیے، کیا ذہن میں اس کے ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں،
نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دیگر مذاہب کے بارے میں، کفر اسلام کے بارے میں اس کو کیا سوچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز اخلاق ہے۔ اخلاقیات میں جیسے حسد، تکبر، کینہ، بغض وغیرہ ان سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، مہمان نوازی کرنی چاہیے، یہ جو معاشرت کے دائرے کی ہماری چیز ہوتی ہے اس میں آ جائیں گے۔ اور تیسری چیز اعمال ہے۔ اعمال میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں اندر آئیں گی۔ حدیث میں یہ فقہ کی یوں سمجھو کہ یہ بڑے کینوس پہ فقہ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں اور متقدمین سے مراد پرانے اہل علم جو ہوتے ہیں، جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین تک، کہ کلام فقہ کا اسی عام معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ ان کو دین کی فقہ عطا فرمائیے اور تعویل کا علم دیجیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا، فقیہ تو وہ ہے جو زاہد فی الدنیا ہو، یعنی دنیا میں سے بے رغبت ہو، الراغب فی الآخرہ، البصیر بامر دینہ، المداوم علی عبادت ربہ۔ فقیہ تو صرف وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت میں رغبت رکھتا ہو، اپنے دین کے معاملے پر خوب نظر رکھنے والا ہو اور اپنے رب کی عبادت پر مداومت کرنے والا ہو۔ اس تعریف کے مطابق تنہا علم عقائد کو فقہ اکبر، تنہا علم اخلاق کو فقہ اوسط، اور عملی احکام کے علم کو فقہ اصغر کہتے ہیں۔ پھر اس میں آگے یہ سب کیٹیگریز ہیں کہ علم عقائد کو پھر فقہ اکبر بھی کہہ دیتے ہیں، علم اخلاق کو فقہ اوسط، جس کو آج کل تصوف بھی کہا جاتا ہے، تزکیہ اور تصوف، سلوک، اور عملی احکام کے علم کو فقہ اصغر کہتے ہیں۔ یہ وہی ہے جس کو آج کل فقہ کہا جا رہا ہوتا ہے، کہ فقہ کی کتاب قدوری کون سی کتاب ہے؟ فقہ کی کتاب ہے۔ احیاء العلوم کون سی کتاب ہے؟ امام غزالی کی تصوف کی کتاب ہے۔ اچھا جی، اسلامی عقائد کون سی کتاب ہے؟ عقائد کی کتاب ہے۔ تو یہ الگ الگ اب ہو گئے، ورنہ ویسے یوں سمجھے کہ پوری شریعت کو جاننا ہی فقہ فقی کا، فقی وہ ہے پوری شریعت پر نظر رکھتا ہے ہر شعبے میں۔ اچھا جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک الگ تعریف کی ہے، اس میں انہوں نے تھوڑا سا اس کو خاص کر دیا۔ امام شافعی نے علم فقہ کی تعریف صرف عملی احکام کے اعتبار سے کی ہے، جو یہ ہے، علم بالاحکام العملیہ المکتسبہ من ادلتہ التفصیلیہ، شرعی عملی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا، اسے فقہ کہتے ہیں۔ جس میں انہوں نے پریکٹیکل بات آ گئی، اس میں صرف یوں سمجھے کہ قدوری رہ جائے گی علماء کی زبان میں۔ اور آپ ذرا دیکھیں تو یہ جو مسائل بحث زیور آپ کے کورس میں شامل ہے نا، یہ فقہ ہے اس تعریف کے مطابق۔ اور جو امام صاحب کی تعریف کے مطابق آپ جتنا فہمی دین کورس پڑھ رہے ہیں سارا فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پریکٹیکل سمجھ آ گیا، اصول دین بھی فقہ ہی ہے، اسلامی عقائد بھی فقہ ہے، مسائل بحث زیور بھی فقہ ہے۔ لیکن امام شافعی کی تعریف کے مطابق مسائل بحث زیور فقہ ہے، صرف وہ عقائد ہے اور وہ دوسرا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز قرآن کی روح سے فرض ہے، اب یہ جو انہوں نے تھوڑی سی، ہم اس تعریف کو کھولیں گے کہ کہا نا کہ تفصیلی دلائل سے جاننا، یہ تفصیلی دلائل کا مطلب کیا؟ دلائل اور پھر تفصیلی، اس کو تھوڑا بتا رہے ہیں آپ کو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز قرآن کی روح سے فرض ہے، تو ہم نماز کی فرضیت کی اجمالی دلیل یعنی قرآن کو ذکر کرتے ہیں۔ بھئی آپ سے کوئی بھی کسی بات کہ یار نماز پڑھو، کہتا ہے کیوں پڑھو؟ کہتے قرآن میں ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بات اس کو کہتے ہیں اجمالی دلیل، یعنی مختصر۔ لیکن جب اس کو کھول کر یوں کہیں کہ نماز کی فرضیت کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو یہ نماز کی فرضیت کی تفصیلی دلیل ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو فقہ گویا کہ تفصیلی دلیل کے جاننے کا، یعنی اس کو یہ بھی پتا کہ نماز فرض ہے اور کیوں فرض ہے، اور جس آیت یا حدیث کی وجہ سے فرض ہے وہ بھی اس کو پتا ہے۔ اور اس سے آگے پھر اگلے چیپٹر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے درمیان ابھی ایک اور سفر بھی ہے۔ ہمارا علم جو عام علم ہے وہ تو یہ نا کہ نماز فرض ہے، اتنا لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا علم اور بڑھے گا تو بھائی وہ کیوں فرض ہے، کیوں قرآن میں آتا ہے۔ تھوڑا اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو بھائی قرآن میں کہاں آتا ہے، کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پھر اس سے بھی آگے ڈیٹیل ہے ابھی
وہ یہ کہ اقیم الصلاۃ سے کیسے سمجھ میں آیا کہ وجوب ہے، نماز واجب ہے، یہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو وہ کہے گا کہ اقیم صرف کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو آرڈر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کرنا ہے، مسٹ ہے بھائی، اس میں چھوٹ نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو یہ بات پھر یہ جو اگلا پروسیس ہے نا کہ اقیمو کے اندر پھر مزید اس کے اندر دیکھنا ہے کہ اقیمو میں کون سی چیز ہے جو اس کو واجب کر رہی ہے، یہ اصول فقہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، غرض اس کا اگلا چیپٹر انشاءاللہ اسی پہ ہوگا۔ غرض قرآن سنت اجماع اور قیاس احکام کے لیے اجمالی دلائل کہلاتے ہیں۔ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ چار، اس کو ادلہ اربع بھی کہتے ہیں، اصول اربع بھی کہتے ہیں، چار اصول بھی کہتے ہیں، چار بنیادی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چیزیں چار ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ یہ کوئی بھی حکم شریعت کا ثابت ہوگا ان چار سے ہی ہوگا، یا قرآن سے، یا حدیث سے، یا اجماع سے، یا قیاس سے۔ قرآن پاک کی متعلقہ آیات، یعنی جو جس حکم سے تعلق رکھتی ہے، جیسے اقیم الصلاۃ نماز سے تعلق رکھتی ہے، متعلقہ احادیث اور متعلقہ قیاس احکام کے تفصیلی دلائل کہلاتے ہیں۔ یعنی نماز قرآن سے ثابت ہے، یہ اجمالی دلیل ہوگی، لیکن قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے، اسے تفصیلی دلیل کہیں گے۔ اور تفصیلی دلائل سے شرعی عملی احکام کے جاننے کو علم فقہ کہتے ہیں۔ اب آگے بات کہ فقہ کے دلائل کیا ہیں بھائی، یا سورسز بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ شرعی عملی احکام کو جن دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے وہ چار ہیں، یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ ان چاروں کو فقہ کے اصول بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے ویسے۔ اب آگے ہم علم اصول فقہ پہ جائیں گے۔ تو گویا کہ اب پچھلی بات میں اب ہمیں سامنے بات آ گئی کہ قرآن اور حدیث تو یہ ماخذ ہیں اور فقہ نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اب آپ جو ہے نا فقہ کے نتیجے میں ہمیں بالکل واضح واضح بات پتہ چلتی ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کا سٹیٹس یہ ہے، یہ اس کا غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اور پھر اس قرآن اور حدیث اور اس نتیجے کے درمیان کا جو سفر ہے یہ اجتہاد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصول فقہ یوں سمجھیں کہ اجتہاد کا تفصیلی طریقہ کار ہے، ڈیٹیل پروسیس ہے یہ۔ تو علم اصول فقہ یہ ہے۔ اس میں اب ہم یہاں سے یہ جانیں گے، یہ چیپٹر پڑھنے سے ہم مجتہد تو نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے، کوشش کریں تو بن بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر لمبا وقت چاہیے ہوگا۔ لیکن کم سے کم اتنا ہمیں اجمالی اندازہ ہو جائے گا کہ جو مجتہد یا اجتہاد کرتے ہیں، جو لوگ فقہ بناتے ہیں، قرآن حدیث سے مسائل نکالتے ہیں، وہ نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسے استنباط کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی الٹپ کام ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد جو ہے نا وہ سوئے، خواب میں ان کو ساری فقہ نظر آئی، ایسا نہیں ہے۔ یا انہوں نے بیٹھے بیٹھے ان کو دل چاہا، مسائل آگے کافی سارے، ادھر اس کو جائز کر دو، اس کو ناجائز کر دو، ایسا نہیں ہوا۔ لیس فی دین اللہ جزاف، اللہ کے دین میں اٹکل نہیں چلتی، ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی اصول کے تحت آتی ہے، کسی نہ کسی قاعدے ضابطے کے تحت آتی ہے۔ تو قاعدے اور ضابطے ہم جانیں گے۔ علم بقواعد يتوصل بها المجتهد الى استنباط الاحکام من ادلتها التفصیلیہ، یعنی علم اصول فقہ کیا ہے؟ ان قواعد و ضوابط کو جاننا جن کے ذریعے سے مجتہد احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے حاصل کرتا ہے۔ ان قواعد و ضوابط کا مختصر تعارف آئندہ صفحات میں دیا جاتا۔ وہ چند قواعد و ضوابط جن کے ذریعے سے مجتہد آیات قرآن اور احادیث سے احکام حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ کی درجہ بندی، مجتہد کو جن سے کام کرنا پڑتا ہے، جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، سب سے پہلے لفظوں کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر لفظ کا ایک اپنا خاص دائرہ ہوتا ہے، اس کی خاص ایک تاثیر ہوتی ہے، اس خاص ایک رینج ہوتی ہے، اس سے وہ باہر نہیں جاتا، یہ تو بات ہے۔ اور سیاق و سباق سے بھی لفظ کی مراد واضح ہوتی ہے، یہ بات بھی ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو، اور قرآن و حدیث جو ہمارے پاس آیا ہو تو لفظ ہے، تو اس لفظ کو دیکھنا ہوتا ہے مجتہد نے کہ اس میں اندر میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو قرآن پاک اور حدیث دونوں ہی میں عربی زبان کا کلام ہے جو الفاظ اور جملوں پر مشتمل ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو علم اصول فقہ ہے نا، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، یعنی یہ دنیا کے علوم و فنون میں پورے بڑے پیمانے پر بات ہو رہی ہے،
ایک نیا اضافہ تھا، اجتہادی اضافہ تھا یہ، کہ کسی کلام کو سمجھنے کے کیا اصول ہو سکتے ہیں. یعنی ایک ہے نا زبان جان لینا آپ کا، ٹھیک ہے، ایک ہے اس زبان کافی نہیں، زبان کے بعد آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک آدمی نے یہ لفظ بولا ہے تو اس لفظ کی رینج کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کا اصل معنی کیا تھا، یہ اب کہاں پہنچا، اس کا سفر چلتے چلتے کہاں پہ، کیونکہ لفظ سفر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. عربی زبان کے الفاظ سفر کر کے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. یہ لنگوسٹکس، لسانیات کا علم بھی ایک ہے. تو اب یہ لفظ جو ہے نا اس وقت کہاں ہے کھڑا ہے. جیسے ہم یہ بولتے ہیں کہ میں نے آج ایک شیر دیکھا، ٹھیک ہے. تو اب شیر کا لفظ جو ہے یہ چڑیا گھر کے پنجرے میں بند جانور کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور شیر کا لفظ جو ہے نا یہ کسی بہادر آدمی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. شیر کا بچہ تو شیر کا بچہ ہے، یعنی تو بڑے بہادر آدمی کی اولاد ہے. تب یہ شیر کا لفظ اس وقت اپنی اصل معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا اصل معنی سے ہٹ کر کسی اور جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو قرآن پاک اور حدیث دونوں ہی عربی زبان کا کلام ہے جو الفاظ اور جملوں پر مشتمل ہے. اس لیے قرآن پاک اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اور ان سے احکام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں استعمال ہونے والے الفاظ کے بارے میں مکمل واقفیت حاصل ہو، کہ کوئی لفظ کتنی اسٹرینتھ رکھتا ہے، کسی لفظ کے اندر کتنی وسعت ہے، کہ کسی لفظ کا کیا دائرہ کار ہے اور کسی لفظ کے معنی سے کیا لفظ کے معنی سے کیا تعلق ہے. اہل زبان نے جیسے جیسے معنی کے لیے الفاظ مقرر و وضع کیے ہیں، اس اعتبار سے الفاظ کی 4 قسمیں بنتی ہیں. تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے لیکن بہرحال ہم ذرا غور کریں گے تو سمجھ آ بھی سکتی ہے. خاص، عام، مشترک اور معول. پھر آگے ان کی تفصیل آئے گی، ابھی یہاں تو موٹا سا ایک آؤٹ لائن دی جا رہی ہے. پھر ان میں سے ہر ایک یا تو اپنے اصلی اور حقیقی معنی، اس کو انشاءاللہ کل کریں گے. آج کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں یہیں تک، یہ یہاں سے کل کریں گے. جی، آن لائن سوال. جی، کوئی آن لائن سوال ہے تو فرما لیں.